یقیناً آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں. بہت اہم موضوع آج ہم نے جس کا انتخاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پر احسانات، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی گفتگو میں سے ایک بہت ہی پیارا نقطہ یا موضوع ہم تک پہنچا کہ آپ کو اگر محسن نسواں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بے شک آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں خواتین کو ان کے مرتبے سے روشناس کرایا، متعارف کروایا. اس پر روشنی ڈال رہے تھے. اس سے قبل کے اگلے سوال کی جانب بڑھا جائے، آمنہ آپ کی جانب آؤں گی. کمنٹس آپ کے اگر لیے جائیں مقابلہ خطاطی کے حوالے سے، کبھی خود سلسلہ رہا خطاطی کا یا رنگوں کو پسند کرنا، رنگ بھرنا، ان چیزوں کا کوئی شوق؟ جی ہاں، رنگوں کو پسند تو ہر کوئی کرتا ہے، رنگ سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن میرا رجحان تھوڑا اس طرف نہیں تھا. میرا بولنے کے حوالے سے زیادہ ہے رجحان. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان میں ایک فن ہوا کرتا ہے، اور اس فن کو اتنا خوبصورت انداز دے دینا کہ خطاطی میں آ جانا. تو ہمارا یہ فن بحیثیت اگر دنیا ہو، اگر اس فن کو ہم یوز کریں تو ایک فن ہے، لیکن اگر بحیثیت خطاطی اور اگر مطلب اس طرح کی ہم خطاطی کرنا شروع کریں تو یہ فن ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے کرتا ہے. اور یہ خوبصورت پلیٹ فارم ملا ہے بچیوں کو کہ یہاں سے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، دکھا بھی رہی ہیں، اور ساتھ میں ثواب بھی حاصل کر رہی ہیں. بلا شبہ. اور بہت پیارے موضوع پر بھی ہم روشنی ڈال رہے ہیں، اس پر ہی مزید آگے بڑھیں گے. عائشہ آپ کی جانب آؤں گی. یقیناً مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو جا بجا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہیں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہے، بی بی عائشہ ایک کھجور لے کر ان کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں اور تصور یہ کرتی ہیں کہ 3 حصے کیے جائیں گے، ایک ماں رکھے گی، 2 بیٹیوں کو عنایت کرے گی، مگر وہ 2 حصے کر کر بیٹیوں کو دیتی ہے. جب حضور کو اس بات کا علم ہوتا ہے، آپ اپنی حیرانی اور اپنا یہ ایکسپیرینس بتاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بلا شبہ وہ ماں جنت کی حقدار ہے. کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ ماں کی اگر بات کی جائے تو دیکھیے کہ حیات تک ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں رکھا. صحیح. بلکہ آپ باقاعدہ طور پر جاتے اپنی والدہ کی قبر پر اور دعا کیا کرتے. سبحان اللہ. اور جو رضائی والدہ ہوتی، اور بعض حدیث میں بالکل واضح طور پر ہے کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے. یہ درجہ عطا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کو، اور پھر یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے تمہیں تربیت کرنی ہے، حقوق بتا دیے گئے. اور پھر دیکھیے میں بات کر رہی تھی کہ مردوں کو حقوق ادا ایک قائم، مطلب مرد کو بڑا مقام دیا گیا ہے عورت سے. صحیح. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ مقام دیا گیا ہے تو مقام اسے دیا جاتا ہے جو کہ ماتحت کے اوپر احسانات کر سکے. صحیح. کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پہ نہ ڈالی. عورت پہ نہ ڈالی. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر چاہتے تو وہ عورتوں پر بھی ڈال سکتے. صحیح. لیکن ڈالا مرد پر، تاکہ اس کی کفالت میں رہ کر وہ صحیح طریقے سے، اور حفاظت کس طرح سے دی. پردے کا ایک بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ بھی احسان ہے خواتین پر. خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ، اور پتہ چلتا تھا جہاں سے مسلمان خواتین گزرا کرتی تھی تو پتہ چلتا ان کی شان بے شک کہ یہ معتبر خواتین ہیں. معتبر خواتین ہیں جو پردے میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں یہاں پر ہی اکتفا نہیں ہے کہ جب مسلمان خواتین کہیں سے جا رہی ہیں تو آپ اس پر تہمت بھی نہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر تہمت لگاتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، قرآن میں ہے یہ ارشاد کہ اگر تم تہمت لگاتے ہو تو تمہیں گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر تم گواہ نہیں لاتے ہو تو پھر حد قذف تم پر لازم ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلے تو عزت ہی نہیں مانی جاتی. بلا شبہ موضوع یقینا ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. گواہی بھی یسرا ہم یہ دیکھیں کہ گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی عورت. صحیح. لیکن کو مرتبہ دیا، ان کی گواہی کو بھی اب گواہی کو قبول کیا گیا. سبحان اللہ. بہت بڑا احسان. شوہر کے لیے سب سے اہم گواہی اس کی بیوی کو قرار دے دیا گیا، اس سے بڑھ کر مرتبہ نہیں. اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث کیا فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو مقبول فرماتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی جانب آؤں گی میں. آمنہ صدیقی، ہم نے بہت اہم موضوع آج اٹھایا، یقیناً وقت مجھے لگتا ہے کم ہے، تشنگی رہ جاتی ہے. کوئی میسج ایسا دے دیجئے جو آج کے موضوع کو بھی کمپائل کر رہا ہو، اور جو باتیں آپ کہنا چاہ رہی تھی یا اب تک نہیں کہہ سکی وہ بھی اس میں بیان ہو جائے. جی
المختصر اپنی کلام کو سمیٹتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال اہلیان عرب میں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اس بات پہ کوئی غور نہیں کرتا. انتہائی اہم نقطہ چھپا ہوا ہے اس بات میں، چونکہ رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے تھے. اس زمانے میں عورت پر ظلم کیا جاتا تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے جس سال نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تمام اہلیان مکہ کو بیٹے عطا کی، اس لیے کہ رحمت للعالمین جہاں میں تشریف لے آئے ہیں. اب کسی مظلوم پر ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے پروردگار عالم نے اس سال بیٹیوں کی ولادت ہی نہیں کی کہ نہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جائے گا، نہ اس کی توہین ہوگی، اس لیے کہ رحمت للعالمین کی رحمت تمام جہان پر چھا چکی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی خواتین کو میسج دینا چاہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا احسان ہے آج جو ہم یہاں بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، آج ہم زندہ ہیں تو دراصل انہی کے صدقے طفیل، انہی کی محبت سے، انہی کی رحمت سے. ورنہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے حوالے سے قدم نہ اٹھاتے تو آج دنیا میں کوئی عورت موجود نہیں. بلا شبہ بہت بہت شکریہ آمنہ صدیقی، آپ پروگرام میں تشریف لائیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. عائشہ بہت بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت انداز بیاں آپ دونوں کا. اور موضوع کا حق شاید میں سمجھتی ہوں ابھی ادا نہ ہو سکا، کشن کی رہ گئی، انشاءاللہ پھر سلسلہ رہے گا. حضور کی سیرت کے تو اتنے پیارے اور نمایاں پہلو ہیں کہ یہ 11 اسپیشل پروگرامز کیا 1100 بھی کر لیے جائیں تو وہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بلکہ ناممکن سی بات ہے اس میں پہلو کو کور کر لیا. ناظرین بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. مقابلہ جاری ہے. اگلا مقابلہ ناخوانی، اس کے لیے ججز ہوں گے، کنٹسٹنٹ ہوں گے، بس آپ کے منتظر. اول کی ڈھیروں مبارکباد. یقیناً پیارا مہینہ ہے اور پیارا پیارا ذکر بھی جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کا ایک بہت پیارا پہلو اور آپ کے احسانات میں سے ایک احسان جو خواتین پر فرمایا گیا، ان کا مقام و مرتبہ بخشا گیا. آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بحیثیت مہمان اسکالر موجود ہیں آمنہ صدیقی اور عائشہ حبیب. دونوں ہی سے یقیناً گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے کچھ روشنی ڈالی کہ پہلے کیا عالم تھا. آپ کی جانب آؤں گی میں آمنہ. یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک جس بھی بات کا حکم فرمایا پہلے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر کے تمام عالم کو دکھا دیا. تو بذات خود عورت کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہا، اس پر کیا روشنی ڈالیں، کس انداز میں فرمائیں گی؟ بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عورت کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ، احترام کرنے والا سلوک رہا. اور آپ اندازہ کیجیے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات ہم بارہا سنتے ہیں. ایک دفعہ ایمان تازہ کرنے کے لیے دوبارہ یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ وہ عورت جو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ گستاخانہ عمل کیا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچرا پھینک دیا کرتی تھی. روز کا یہی معمول تھا. دیگر اس کی بستی والے لوگ یہی اسے سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، تم کیا شان گستاخی کرتی ہو. اور وہ ان کا اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے. ورنہ آپ غور کیجیے کہ آج کل ہمارے جیسا کوئی شخص ہو تو وہ تو مرنے مارنے پر اتر آئے کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، پاک صاف ہو کر جا رہے ہیں، اف تک نہ آتی. اور یہی عمل اس کا مستقل رہا کرتا تھا. ایک دن وہ عورت نہیں تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ آپ دیکھیے کہ پوچھتے ہیں بستی والوں سے کہ وہ کہاں ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہو گئی تو اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے عورت کو سبق سکھانے کا، بتانے کا کہ اخلاق کیا ہوا کرتے ہیں. بدتمیزی سے کوئی بات نہیں مانی جا سکتی آپ کی. اور پھر یہی ہوا جب عیادت کی، اس کے لیے خیر خواہی کی دعا کی تو وہ ایمان سے بامشرف ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی. ایک اور عورت کا واقعہ ہمیں اسی طرح ملتا ہے کہ مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی اس وجہ سے کہ اس کے اہل و عیال نے اسے بتایا تھا کہ عرب میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو ایک دین واحد لے کر آیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا سے ہمیں روک رہا ہے. تو یہ بات سن کر اور یہ کہا گیا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع کر رہے ہیں، جن کی عبادت کیا کرتے ہیں، بالکل جن کی عبادت کرتے ہیں اور جن پر وہ نظر کرم ڈال دیا کرتے ہیں وہ مشرف با اسلام ہو جایا کرتے ہیں. اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو وہ لوگ معاذ اللہ جادوگری تصور کیا کرتے تھے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کریمانہ سے بچنے کے لیے وہ عورت مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، دوسری بستی میں روانہ ہو رہی تھی. تو راستے میں اسے ایک صاحب ملتے ہیں، ایک شخص ملتا ہے اور کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ یہ بتاتی ہے کہ ایسے سے عرب میں ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے اور جو دیکھتا ہے مشرف با اسلام کر دیا کرتا ہے اسے، تو اس کی نظر مجھ پہ پڑے، اس سے پہلے میں یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو اس عورت کا سامان اٹھاتے ہیں وہ شخص اور جہاں تک اس کی منزل مقصود ہوتی ہے وہاں تک اسے لے کے جاتے ہیں. پورے راستے وہ عورت یہی برائیاں کرتی چلی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرنے دے رہے، ایک خدا کا دین لے کر آ گئے ہیں. جب منزل مقصود پر پہنچتی ہے تو پوچھتی ہے کہ تم کون ہو جس سے میری مدد کی؟ تو وہ بتاتے کہ میں وہی ہوں کہ جن کی آپ برائیاں کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھتی ہے تو مشرف با اسلام ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ عورتوں کے ساتھ کبھی بھی جابرانہ
سلوک نہیں کرنا چاہیے. بے شک یہ میرے آقا کا ہی خاصہ ہے, آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی اور نہ ہی بیٹے کو اس پر ترجیح دی نہ اس کی تذلیل کی تو جنت کی بشارت سے بڑھ کر تو تحفہ مل نہیں سکتا. میرے آقا نے بشارت تک دی. بے شک آپ کی بات کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ ملانا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت جب خوش ہوتا ہے تو 3 عمل کیا کرتا ہے. صحیح. سب سے کم درجہ کیا ہے کہ آپ کے گھر مہمان بھیج دیا کرتا ہے. اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برسا دیا کرتا ہے. اور جب بے انتہا خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی ولادت کر دیا کرتا ہے. تو آپ مقام دیکھیے بیٹی کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب رب کائنات خوش ہوتا ہے تو دنیا میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت پیارا موضوع اور بہت پیارا نقطہ یہاں پر ہماری مہمان نے پیش کیا. آپ کی جانب آؤں گے عائشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر یقیناً روشنی ڈال رہے ہیں اور خواتین کے ساتھ کیا سلسلہ رہتا تھا اس پر کافی حد تک روشنی ڈالی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مختلف حقوق جو ان کے حق یقیناً مار لیے جاتے تھے, ان تک نہیں پہنچائے جاتے تھے, ان سے روشناس کرایا, ان کو حق دیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اور یقیناً ایک بہت عام رواج اور روایت جو رہا کرتی وہاں عالم میں دور جہالت کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ تھی جبر شادی کر دینا خواتین کی. تو اس کی بھی ممانعت میرے آقا نے فرمائی. کیا روشنی ڈالیں گے, کس انداز میں فرمائیں گے آپ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب پر ہے. بے شک اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. اور رحمت کیسی کہ جب ماں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں, ان کا ماتھا چومیں اور پیار سے اپنی جگہ پر بیٹھا. بے شک یہ ایک عمل سے کر کے دکھا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تمہیں بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. اور پھر کیسی بی بی عائشہ کے ساتھ کتنی پیارا انداز ان کا کہ جب انہیں کچھ دیکھنا ہے, گڑیوں کا کھیل دیکھنا ہے تو خود دکھا رہے ہیں انہیں. صحیح. احسان کر رہے ہیں کہ بیویوں کو کے اوپر جبر نہیں ہے, بیویوں کو اوپر بھی رحمت ہے. بے شک. اور پھر یہ دیکھیے آپ کہ علم کی طرف بھی انہیں گامزن کیا گیا. ٹھیک. جبرن شادی کرنے سے یہ نہیں کہا گیا کہ جبر کیا جائے, بلکہ حکم یہی دیا گیا کہ عورت جو بیٹی ہے آپ کی اس کی رضا پوچھی جائے. اگر آپ پوچھتے نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک. یہاں پر ایجاب و قبول رکھا گیا. پہلے جس کا من چاہتا تھا وہ عورت کو اٹھاتا تھا اور لے جاتا تھا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکاح کی نعمت سے ایک نعمت عطا فرما دی. ٹھیک. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ نکاح ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے بعد اس کا مہر کو مقرر کر دیا گیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہی اکتفا نہیں ہے, پھر آگے نفقے کا بھی اس کے اوپر لا دیا ایک مرد کے اوپر کہ یہ تمہیں نفقہ تمہیں ادا کرنا ہے. یہاں پر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ مرد بہت ساری چیزوں میں افضل ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اسے الرجال قوامون علی النساء اس کو ایک درجہ دے دیا اللہ. ٹھیک ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن نسواں اگر کہا جائے تو بلا شبہ نہ شک کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے. اور یہ حقیقت ہے جو تمام عالم اس وقت اس بات کو مانتا ہے, جانتا ہے اور یقیناً اس کا اظہار کرتا ہے. اور نہ صرف ہم مسلمان یا اہل ایمان کی بات کریں گے, میرے آقا کے اخلاق کی اگر گواہی غیر مسلم دیتے ہیں تو وجہ آپ کے اخلاق ہی ہیں جو محبت کے ذریعے اسلام پھیلائے گا. جیسے ایک واقعہ ہماری مہمان نے بھی بتایا کہ منزل مقصود تک پہنچایا تو یہ نہ پوچھا کہ اہل ایمان ہوں تو مدد کرو, یہ نہ پوچھا کلمہ پڑھتی ہو تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی. یہ اخلاق ہے. مزید کیا فرمائیں گے رشتوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو جیسے کہ آغاز میں آپ نے کہا کہ عورت کا کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں. اگر پاؤں کی دھول کہا جائے تو وہ بھی میرے خیال میں دھول کا بھی ایک مرتبہ ہے, کسی کام آ سکتی ہے. یہ مرتبہ بھی عورت کو نہیں بخشا گیا. مگر میرے آقا کی رحمت کہ بیٹی کو آپ نے رحمت فرما دیا, بیوی کو عزت فرما دیا, ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا. رشتوں کے اعتبار سے حضور کے احسانات, حضور کی رحمتیں, آپ کی کرم نوازیاں کیسے فرمائیں گے؟ بالکل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رشتے سے تعلق رکھنے والی عورت کے الگ الگ درجات بتا دیے ہیں. ماں کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہن کا ایک الگ مقام و مرتبہ بتا دیا کہ اگر بڑی ہے تو اسے ماں جیسا درجہ دو, اس کا وہی ادب و احترام کرو. خالہ کے حوالے سے بھی ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ ماں کی بہن ہے تو انہیں بھی ماں جیسی محبت دو, ان کا وہی ادب و احترام کرو. اگر ایز اے استاد ہمیں ملتی ہے عورت تو وہ بھی ماں کے درجے پر فائز ہو جایا کرتی ہے کہ دنیا میں ہمارے 3 استاد ہیں وہ کہ جنہوں نے ہمیں, دنیا میں ہمارے 3 والدین ہیں
وہ جنہوں نے ہمیں پرورش دی، پیدا کیا، پھر دوسرے وہ جنہوں نے ہمیں تعلیمات دی، علم سکھایا، تیسرے وہ جو تمہارے شوہر کے والدین ہیں یا تمہاری بیوی کے والدین ہیں، مطلب ساس سسر کو بھی یہی مقام دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رشتے سے تعلق رکھنے والے کے حوالے سے ہمیں بتا دیا کہ عورت کو کس نظر سے دیکھنا ہے، کہاں کون سے حساب سے ادب کرنا ہے، کہاں کون سے حساب سے عزت دینی ہے۔ بحیثیت بیوی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المؤمنین کا جائزہ اگر ہم لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمر کی خواتین سے بھی شادی کی، کم عمر کی خواتین سے بھی شادی کی، لیکن دونوں کو حقوق مساوی دیے، دونوں کے ساتھ پیار محبت مساوی رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ابھی کر رہی تھی عائشہ ہمارے ساتھ جو ہیں، تو بہت خوبصورت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کہ جب ہم غور کرتے ہیں بہت کم عمری میں حضرت عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے سے باہر جایا کرتے تھے، مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، صحابہ اکرام سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بچیوں کو، جو ان کی ہم عمر بچیاں تھیں، ان کو بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ عائشہ اکیلی ہیں، ان کے ساتھ جا کر کھیل لو۔ مطلب عمر کے حساب سے جو شوق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مد نظر رکھا، اور عورت کی جو خواہشات ہوا کرتی ہیں بحیثیت بیوی، وہ تمام کی تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کی۔ سبحان اللہ، بے شک عملی طور پر بتا دیا کہ ایک شوہر کا کردار کیا ہونا چاہیے اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ مزید اس پر گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ناظرین مقابلہ خطاطی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اس پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن تھوڑی سی چھوٹی سی اجازت ہے آپ سے کہ بس بریک دے دیجیے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔